خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم، مرحبا، جی آیانو اینڈ ست بسم اللہ. میرے پاس ایک روایت ہے جو میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے. اعطاہ اسماء الخلائق، فرمایا جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی سماعت جو ہے یہ طاقت عطا کی گئی ہے. فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان. فرمایا کہ قیامت تک جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کا اور اس کے باپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور پھر اس فرشتے کا نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارا نام اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ پیش کرنا، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے. اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں اس عمل کی سعادت ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت ملی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارا نام، ہمارے والد صاحب کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. تو نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ وقت نکال کر، ٹائم نکال کر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے اور اپنی آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپنے نام اعمال کو بھریں گے، نیکیوں کے ذریعے سے بھریں گے. یقیناً درود پاک پڑھنا ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں اور ہم جن جن ٹینشنوں سے ناظرین گزر رہے ہوتے ہیں، ان میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں تو اپنے اعمال میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھتے جائیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے درجات بھی حاصل کیجئے اور اپنی مشکلات کا جو حل ہے وہ بھی کرتے جائیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیے. اور ناظرین، میں نے ایک بات یہاں ذکر کی کہ شکر کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا جو عمل ہے یہ اس پر شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس سعادت سے بہرہور ہو رہے ہیں. اسی طرح آج میں آپ کے سامنے چند طریقے شیئر کرنے جا رہا ہوں ناظرین جو شکر کرنے کے تعلق سے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں. ایک بہت پیارا یوں کہیے کہ ایک عمل کہ انسان اپنے آپ کو شکر کرنے والا کس طرح سے بنائے، اور وہ کیا عمل ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان شکر کرنے والا، شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتا ہے. بعض اوقات بندے کا یہ بالکل بھی ایک ذہن نہیں بن پاتا کہ وہ کیا کرے اور شکر کی عادت کو کس طرح سے اپنے عادات کے اندر لائے. تو ایک طریقہ، اپنے سے کم تر اور ادنا پر نظر رکھیے. یعنی اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کے پاس سے نعم ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تو ناظرین کرام اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے پاس بعض اوقات بندے کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے فیل کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز ہے
تو اس کے جو اس کا اپ گریڈ ورژن ہے یہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ خود کو کمپیئر کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کے پاس فلاں 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 چیزیں ہیں, میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے. ناظرین اکرام, اللہ پاک نے آپ کو جو جو عطا کیا ہے اس پر آپ شکر ادا کرنے کی عادت بنائیے, اور وہ اس طرح سے بنائیے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے, اگر اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ عطا کیا ہے تو دیکھیے کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ان کا حال کیا ہے. اگر اللہ کریم نے آپ کو آنکھ عطا کی ہے, اگر آپ کو اس آنکھ کی قدر اور ویلیو کا نہیں پتا تو یقین کیجئے کہ آپ ایسے لوگ کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی اس ایک آنکھ کی قدر اور ویلیو معلوم ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھ تو سلامت ہے. اور ہاں, اگر بعض اوقات ایسا ہو نا کہ بندے کو اپنی اس چیز کی ویلیو کا پتہ نہ ہو تو بندہ کہے کہ جناب آپ کی آنکھ ہے, آپ یہ آنکھ مجھے اتنے روپے, لاکھوں روپے کے بدلے میں آپ دے دیجئے, تو یقیناً آپ اپنی ایک آنکھ بھی کسی کو سپرد نہیں کریں گے, دیں گے نہیں, کسی چیز کے بدلے میں نہیں دیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آنکھ جائے گی تو آپ کس قدر نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ آنکھوں کی نعمت سے دیکھ سکتے ہیں ان سے آپ محروم ہو سکتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے. ناظرین اکرام, پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں, اور آپ کے پروگرام میں کالز شامل کرتے ہیں, خوابوں کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب حاضر ہیں, تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا حضور. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حضور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اضحک اللہ سنہ. آمین. بلا تاخیر آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کیا تعبیریں ہیں ان کی. جی سنائیے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ خوابوں کو مانتے نہیں ہیں. وہ بولتے ہیں یہ سب شیطانی خواہشات ہیں, یہ غلط ہے, اصل چیز نہیں ہے. لیکن ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا یقین ہے, تو شاید یہی چیز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی اچھے خواب بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ مجھے کچھ آگاہی کے دیں. جی حضور, بہت انٹرسٹڈ کویسچن ہے, سٹارٹ میں ہی کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سب سے پہلے تو ان دوست کو سمجھانا چاہیے صحیح کہ ایسی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کلیتاً خواب کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا, صحیح. اور اس کو بالکل یوں کہہ دینا کہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے یا شیطانی ہے یا اس کی کوئی اصل نہیں ہے یا خامخواہ ہے, اچھا تو اس کا حکم جو ہے بڑا سخت ہو سکتا ہے. اچھا. کہ بہت ہی سخت ہو سکتا ہے, کیونکہ خوابوں کا جو ثبوت ہے یعنی کہ خواب دیکھنا اور اس کی تعبیر کا ہونا, یہ تو قرآن میں ثابت ہے, حدیثوں کے اندر ثابت ہے, اور ایک دو حدیثیں نہیں, ایک بڑی تعداد میں احادیث اس کا پتہ بتاتی ہیں. تو مطلقاً خواب ہی کا انکار کر دینا یا اس کی تعبیر کا مطلقاً انکار کر دینا بالکلیہ, تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور ایمان کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی دوست کی کوئی بات جو ہے وہ کوٹ کی ہے, اب اس نے کس پیرائے میں کہا, کیا سمجھ کے کہا, سب کو کہا, کچھ مانا کچھ انکار کیا نہیں کیا, تو اس پرٹیکولر آدمی کے بارے میں تو ظاہر ہے ہم حکم نہ لگا سکتے نہ ہم بیان کر سکتے. تو چلیں, ہو سکتا ہے انہوں نے نمائندگی کے طور پر یہ بات آگے بیان کی ہو. تو ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ خواب اور اس کی تعبیر جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اور جیسا کہ سائل نے بھی کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ بعض خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, بعض شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, 3-4 طرح کے خواب ہوتے ہیں, کچھ واقعی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں, کچھ سچے نہیں ہوتے, کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں. تو یہ 3-4-5 طرح کی کیٹیگریز ہیں, اور ہر کیٹیگری کی اپنی تعریف ہے, اپنا جو ہے وہ انداز ہے. ہمیں ایز اے مسلم اس کے بارے میں جو خیال رکھنا چاہیے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ خوابوں کی حقیقت کا اقرار کرنا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے, لازم ہے, یعنی کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور علماء نے پھر اس کی تقسیم بیان کی ہے. بعض خواب سچے ہوتے ہیں, بعض جھوٹے ہوتے ہیں, بعض اچھے ہوتے ہیں, بعض برے ہوتے ہیں,
بعض فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے ان کے اندر شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. یہ مین کیٹیگریز ہو گئی. جی ہاں، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی، یعنی ان کی تعبیر نہیں کی جاتی. وہ عمومی حالات سے متعلق ہوتے ہیں، ہمارے رجحانات ہوتے ہیں، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے، یا کوئی ایسا اس کے اندر علامت کا پایا جانا ممکن ہوتا ہے کہ جو لائق تعبیر نہیں ہوتی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواب جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو خواب کا معاملہ ہو یا جاگتے ہوئے کوئی اور معاملہ ہو، کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی طرف سے ہمیں کومنٹس نہیں کرنے چاہیے. دینی معاملات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم اپنے طور پر کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے قائم کر دیں گے جو کہ علم کے بغیر ہوگی، تو میں بھی پاسبل کہ ہم بہت زیادہ غلطی کا شکار ہو جائیں. تو اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت میں خواب سے متعلق، اس کے دلائل سے متعلق، خواب کے سچے ہونے سے متعلق، ان کی تعبیر کے درست ہونے سے متعلق، بشارتوں سے متعلق بہت زبردست کلام ہے. کئی صفحات پر یہ مشتمل ہے. تو فیضان سنت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ایک بڑا پیارا مضمون خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق بھی مل جائے گا. یہ مضمون جو خوابوں سے متعلق ہے، آپ کے جو سوالات ماہنامہ مجلس ٹیم کے ذریعے پہنچتے ہیں، ان کے جوابات تحریری صورت میں بھی دینے کا ہوتا ہے، اور بہت دلچسپ موضوعات پر مواد ماہنامہ میں بھی بہرحال موجود ہوتا ہے. آج ہی کوشش کیجئے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ بھی کروا لیجئے، اور اس پروگرام سے ریلیٹڈ کانٹینٹ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو وہاں مضامین جو ہے ملتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. جی کال دیجئے. مولانا صاحب، میں جن سے بلونگ کرتا ہوں. میں نے آپ کا چینل دیکھا ہے ماشاءاللہ. سر میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی آپ سے. میں نے خواب دیکھے کہ میں جس میں میرے پاس کچھ بیر موجود تھے جو ذرا ہلکے سبز رنگ کے تھے لیکن تیار تھے، بہت ہی لذیذ. لیکن اس کے باوجود میں ایک دکان پہ رکتا ہوں جہاں پہ بہت ہی عمدہ، اس سے بھی کافی اچھی کنڈیشن میں پکے بیر پڑے ہوئے تھے جو مجھے بہت ہی سستے داموں میں خرید کر لیتا ہوں. کافی تعداد میں خرید کرتا ہوں. تو کیا اس کی کیا کوئی تعبیر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ جی ایک کال اور دے دیجئے. میری دادی پچھلے دنوں میں فوت ہوئی ہیں، تو میں ان کو کینسر تھا، ہاسپٹل میں بھی رہی کافی دیر. تو خواب میں دیکھا انہیں کہ وہ ٹھیک ہو کے گھر واپس آ گئی ہیں. تو میں ان کی چارپائی کے پاس جا کے ان کو دیکھتا ہوں تو ہاسپٹل کے دوران ان کے زخم بھی ہوتے ہیں کینسر کی وجہ سے پاؤں وغیرہ پہ، تو وہ اب ٹھیک ہوتے ہیں اور چہرہ بھی ماشاءاللہ مطلب سفید ہوتا ہے اور اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ آنکھیں کھولتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں جا کے اپنے تایا جان کو بلاتا ہوں تو وہ بھی آتے ہیں، وہ آ کے دیکھتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر لیتے میری دادی. تو میرے تایا فوراً مجھے کہتے ہیں کہ جا کے چاچو سے کہو کہ یہ دوائی یہاں لے آئیں. جی ایک اور کال دیجیے. 2 سانپ دیکھے ہیں کالے رنگ کے نا، تو دیکھیں یہ ہیں کہ وہ بچے دے رہے ہیں، تو اس کی تعبیر جاننی تھی. 2 سانپ ہے کالے رنگ کے ہیں اور ان کے بچے بھی دیکھے ہیں. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، سانپ حملہ نہیں کرتا تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. خالی دیکھا ہے تب بھی اس کی تعبیر اچھی تو نہیں ہوتی، صحیح، برے شخص کی ہی علامت ہوتی ہے، اور اس کے بچے دیکھنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں کہ اللہ پاک انہیں دشمن سے، برے شخص سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. ایک سوال یہ تھا، مرحومہ کو دادی کو دیکھا ہے، کینسر سے شفا یاب بھی ہوئی ہیں لیکن زخمی حالت میں ان کو دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے اس کے؟ انہوں نے جیسا بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، جی جی، اور ہو سکتا ہے اس وقت یہ مریضہ ہوں آخری عمر میں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی شخص سے ہماری قربت ہوتی ہے، ہماری محبت ہوتی ہے، اور وہ یوں دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہمیں اس کے جو زندگی کے گزارے ہوئے لمحات ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ایک روٹین کی کہیں، ایک نیچرل چیز کہیں، تو اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اور ویسے بھی یہ ظاہر ہے کہ خلاف واقع ہے کہ وہ دنیا سے چلی گئیں اور انہوں نے جو خواب دیکھا اس میں وہ اس مریض سے ریکور ہوئیں. تو یہ پرانے خیالات ہی ہوں گے جو ان کے ذہن میں ہیں. البتہ کسی مریض کو ریکور ہوتے ہوئے دیکھنا یہ ظاہری اعتبار سے ایک پازیٹیو سائن ہے. تو دادی جان کے بارے میں حسن ظن رکھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں. نیک اعمال ہم جو بھی کریں
اس کا ثواب ہم اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو پہنچاتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ بہتری کا سامان ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور، ایک سوال بیروں سے متعلق تھا کہ بہت اچھی حالت میں بیر دیکھنا۔ ہاں جی، بیر اور بیری، بیری کا درخت جو ہے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، البتہ بیر کا جو پھل ہے اس کی تعبیر اچھی ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی بیان کیا صحیح کہ یہ کھاتے ہیں تو شیریں ہیں، لذیذ ہیں، اچھے ہیں، میٹھے ہیں، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ کوئی اچھی خبر سنیں گے، واہ، کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو اللہ کی رحمت سے وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا مبارک خواب ہے آپ کا۔ اللہ پاک اچھے اچھے خواب ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور حضور برے خوابوں سے ذہن کو بلاک کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک کوئی علاج ارشاد فرمائیں کہ اپنے دماغ کو برے خوابوں سے ہم مطلب کوئی ایسا بلاکر لگا دیں کہ برے خواب نہ آئیں، کیا کریں؟ ہاں، ڈیجیٹل سوچ ہے نا آج کل، تو ہر چیز کے بارے میں بلاک کرنا، پاس ورڈ اور اس طرح کی ہی چیزیں آتی ہیں۔ شاید پہلے کے لوگ یہ بلاک کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہوں گے، یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں برے خواب نہ آئیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی، تو چلیں، یہ تعبیر ہو یا وہ تعبیر ہو، صحیح، مقصد یہ ہے کہ برے خوابوں سے ہمیں نجات کیسے ملے، ذہن کو ہم اس سے دور کیسے کریں۔ تو سب سے ایک بنیادی کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم برے خیالات سے اپنے ذہن کو دور رکھیں، یعنی یہاں پر بلاکیج لگائیں کہ ہمارے ذہن جو ہے وہ پراگندہ خیالات، پریشان کن خیالات، ایسے خیالات، ایسی سوچیں کہ جو اچھی نہیں ہوتی، جی، ان کی طرف توجہ نہ جائے۔ صحیح، اب جتنی کم توجہ جائے گی اتنا انشاءاللہ ہمیں پازیٹیو رسپانس ملے گا، ہمارا دماغ اتنا اچھا رہے گا۔ یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ اس وقت جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا ذہن بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہی مدنی چینل آف کریں گے، کسی اور کام میں جائیں گے تو اس وقت بھی سوچ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، مدنی چینل دیکھنے سے پہلے بھی سوچ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دماغ کا ایسا ہے کہ یہ سوتے ہوئے بھی آرام نہیں کرتا، اگرچہ اس طرح نہیں یہ فنکشنل ہوتا جس طرح جاگتے ہوئے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دماغ میں چیزیں جو ہے نا چل رہی ہوتی ہیں۔ تو دماغ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر چلتا رہے گا، سوچیں آتی رہیں گی، خیالات گردش کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم سوچیں اچھی کر لیں گے تو بری سوچیں دور ہو جائیں گی، اوکے، اور اگر بری سوچیں ہوں گی تو ظاہر ہے اس وقت اچھے خیالات ہمارے ذہن میں کم ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اپنے کنٹرول کے اندر ہے کسی حد تک کہ ہم اپنے خیالات کو جو ہے وہ کتنا پاکیزہ اور کتنا اچھا رکھ سکتے ہیں، اور بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے ماحول کا۔ صحیح، اس سے ہم بچ نہیں سکتے کہ میں لاکھ کوشش کروں کہ میں یہ نہ سوچوں، لیکن اگر میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر کوئی خاص انوائرمنٹ ہے تو میرا دماغ اس کو ضرور ریسیو کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو سوچوں کو اچھا رکھیں۔ پھر کچھ وظائف ہیں وہ بندے کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے، خاص طور پر جو پریشان ہوتا ہو برے خوابوں کی وجہ سے۔ 21 مرتبہ سونے سے پہلے یا متکبر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگا۔ سونے سے پہلے وضو کر لیں، نوافل پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، اچھی سوچوں کے ساتھ سوئیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت سارے برے خوابوں سے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ البتہ ان سب کے باوجود اگر کوئی ایسا خواب آپ کو نظر آتا ہے کہ جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسبب الاسباب اس کو مانتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل یہ خواب مجھے بظاہر برا لگتا ہے، تو اگر یہ واقعی برا ہے تو اس کے برے اثر سے، برے نتیجے سے، برے رزلٹ سے، بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کریم ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور برے خوابوں سے، برے خیالوں سے، بری سوچ سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ میسیجز کے ذریعے حضور میسیجز ہمیں جو ہے وہ خواب کے تعلق سے موصول ہوئے ہیں۔ ایک خواب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں منہ مبارک اور نالین پاک کی زیارت کی تعبیر کیا ہوگی؟ دونوں بہت ہی مبارک ہیں۔ صحیح، نالین پاک سے ہمیں بہت عقیدت ہے، بہت محبت ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی، اور ہر وہ چیز کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہو، جسے آپ نے استعمال فرمایا ہو، وہ لباس بھی ہو سکتا ہے، وہ نعلین مبارک بھی ہیں،
اور بھی جو اشیاء آپ نے استعمال فرمائیں تو یقیناً وہ شے پھر عام شے نہیں ہے. صحیح. اب اس کی جو نسبت ہے، اب جو اس کی برکت ہے وہ بہت خاص ہو جاتی ہے. تو اس کی زیارت باعث برکت ہے. البتہ موئے مبارک کے خاص فضائل، خاص برکات زیادہ کثرت سے جو ہے وہ بیان بھی کیے گئے ہیں اور کتابوں میں موجود بھی ہیں. تو موئے مبارک کی زیارت کرنا یہ اللہ پاک کی رحمت کی علامت ہے. اگر کوئی پریشان حال تھا تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے، اس کی پریشانی دور ہوگی. صحیح. کوئی رزق میں تنگی کا شکار تھا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا. تو موئے مبارک ہو گئے، نعلین مبارک ہو گئے، ایون کہ اصل جو نعلین ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، اس کے نقش کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ. اور اس کے نقش کی اپنے پاس رکھنے کی فضیلتیں، برکتیں اور اس کے بہت سارے جو فوائد ہیں اس کو علماء نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا. آج صدیوں سے مسلمان ان دونوں چیزوں سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو بڑا ہی مبارک خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پریشانی دور ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک شعر ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی، نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب اور احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید کال دیجیے. ایک خواب کے اندر اٹھنی دیکھی ہے، اٹھنی نے بچہ دیا ہے، وہ فوراً بھاگ جاتی ہے، بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے تو پانی میں جا کے چھپ جاتا ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جی انشاءاللہ الکریم. مزید کال دیجیے. خواب میں اکثر چھپکلی دیکھنا، اور وہ چھپکلی مطلب دیوار سے کندھے پہ گر رہی ہے، شولڈر سے میں اس کو ہٹا رہا ہوں تو ہٹ نہیں رہی ہے. اگر وہ ہٹ کے نیچے گرتی ہے تو میں اس کو پاؤں سے مارتا ہوں تو وہ مرتی نہیں ہے. یہ دیکھنا کیسا؟ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. جی میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ بچوں کی والدہ کو 15-20 دن خواب کے اندر جیسے کسی سانپ نے کاٹا ہے، 2 دانت بھی لگے ہوئے اور زہر پھیل گیا. اسی اثنا میں بچوں کے ماموں آئے، انہوں نے سانپ کو مار بھی دیا. ٹینشن تھی، اس والے سے پریشانی تھی. خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. خواب یہ ہے کہ میری والدہ نے خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہی ہیں تو اس کھانے کے اندر سے بال نکل رہے ہیں، کنٹینیو بال نکلے جا رہے ہیں. جب کھانا کھا رہی ہیں بال نکل رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے پھر میں گھین آ گئی، اور گھین آنے کی وجہ سے وہ اٹھ کے چلے گئے. تو اس کی کیا تعبیر ہے، ارشاد فرما دیجیے. اللہ اکبر. جی حضور، اسی سوال کے جواب سے ہی خاص اس کی تعبیر تو ذہن میں نہیں ہے کہ کھانے میں بال آئے، لیکن جو انہوں نے کیفیت بیان کی ہے وہ ایک فطری عمل ہے. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ جو گھن آتی ہے یا جس سے بندہ پریشان ہوتا ہے، اگرچہ بال بظاہر بہت ہی معمولی سی شے ہے، لیکن اگر کھانے میں آ جائے تو کھانے کے بارے میں کیا حالت ہوتی ہے انسان کی وہ ہر شخص بخوبی جانتا ہے. صحیح. تو شاید کوئی واقعہ ہوا ہو چند دن پہلے، یا کبھی کھانے میں کوئی اس طرح کی ناپسندیدہ چیز آ گئی ہو تو وہی چیز انہوں نے خواب میں دیکھی ہو. کوئی خاص اس کی تعبیر تو ذہن میں نہیں آ رہی. کھانا پکاتے ہوئے جو ہے وہ احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کیجیے جو بالوں کو گرنے کا سبب بنتی ہے. خواب میں سانپ کا حضور کاٹنا اس طرح سے پھر اچھا نہیں ہے. انہوں نے جیسا کہ بیان کیا غالباً بچوں کی امی نے دیکھا ہے تو اس کے نشانات بھی دیکھے ہیں. تو دشمن، برے شخص، بد باطن شخص، اس کی جانب سے نقصان پہنچنے یا دشمنی کرنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو کانشیس رہیں، اپنے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اطراف میں غور کرتے رہیں. ملنے جلنے والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کس طرح کا ان کے ساتھ لنک رکھتے ہیں، تو اس پر دھیان رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. کچھ صدقہ ضرور کریں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، آسانیاں دیتا ہے. اللہ پاک صدقے کی برکت سے انسان کے بہت سارے معاملات کو آسان فرماتا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم کسی آزمائش کا شکار ہونے والے ہوتے ہوں اور اللہ پاک ہمیں صدقے کی برکت سے محفوظ فرمائے. تو جو بھی یہ سانپ دیکھے، کاٹنا دیکھے، گرنا دیکھے، زلزلہ دیکھے، طوفان دیکھے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے. اور یہ شکر کا مقام بھی ہے کہ خواب کا معاملہ تھا، جب آپ اٹھے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک مقام شکر بھی ہے کہ اللہ پاک نے، یہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت میں ایسا ہو ضروری نہیں.
اور اس وقت تو نہیں ہے، ظاہر ہے آپ بستر پر ہیں، آرام سے ہیں، اپنے گھر پر ہیں، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، پھر صدقہ بھی کریں، تو انشاءاللہ اس سے اگر اس کا کوئی برا اثر تھا تو آپ محفوظ رہ پائیں گے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ حضور، اکثر خواب میں چھپکلی کو بدن پر گرتے ہوئے دیکھنا اور پھر مارنے کے باوجود نہ مرنا۔ اپنی صحبت کو یہ درست کریں، ان کی صحبت میں، ان کے انٹریکشنز میں ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کے لوگ ہوں کہ جو اچھے اخلاق کے مالک نہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو خواب کے ذریعے یہ تنبیہ کی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے، یہ دکھایا جاتا ہے کہ انسان اپنی چیزوں کو درست کرے، صحیح، اور کوئی ایسی بری صحبت ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ چھپکلی اچھی علامت نہیں ہوتی، برے شخص کی، بدباطن کی یہ دلیل ہوتی ہے، صحیح، تو اپنی صحبت کو بندہ بہتر کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور۔ اونٹنی کا بچہ خواب میں دیکھنا۔ اونٹنی کے بچے کی تعبیر تو خاص ذہن میں نہیں ہے، البتہ اونٹنی سفر کی علامت ہوتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، اس پر سفر کرنا یا اس پر سوار ہونا یہ منصب کی اچھی علامت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بالخصوص بچے کے بارے میں کہا ہے تو یہ بھی نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کو دیکھ کے عرض کریں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم۔ مزید کال دیجیے۔ خواب ہے جی، میری ایک دکان ہے وہ کافی دنوں سے بند ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ بڑا سانپ نکلے طرف چلا گیا کھیتوں کی طرف، تو میں اس کے پیچھے جاتا ہوں تو ایک دوسری چیز ہے وہ میری پہچان میں نہیں، اس نے میرے پاؤں پہ کاٹا ہے، لیکن درد نہیں، اتنی زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جی مزید کال دیجیے۔ مجھے خوابوں کی تعبیر میں سے پوچھنا تھا کہ میری بیگم جو ہے 3 دن سے لگاتار خواب دیکھ رہی ہے کہ جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں تو وہ آتے ہیں، ان کو کھانا بنا کے دیتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ نام میرا ایما بشکے، میں نے خواب میں دیکھا ہے قرآن پاک کے اور وہ میں کسی کو دے رہا ہوں۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام شیخ حبیب الدین ہے، میں حیدرآباد دکن سے بول رہا ہوں۔ مجھے خواب آیا ہے کہ میرے سامنے ایک بڑا سانپ آیا ہے اور میں اسے جب بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے اوپر تھوکا ہے، اور وہ تھوک ایسا کہ اپنے اوپر میرے اوپر آ کر پورا وہ تھوک گرا، یا ایسا کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر تھوکا ہے۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سانپ تھوک رہا ہے، میں آپ کی کال سے یہ سمجھا ہوں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی۔ مزید کال دیجیے۔ میری امی نے خواب میں اپنے خوبصورت پاؤں دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ جی میرا یہ خواب تھا کی تعبیر پوچھنی تھی۔ مجھے خواب آتا ہے کہ میری جو سسٹر ہے نا، حقیقت میں وہ وفات پا چکی ہیں، 2 سال ہو گئے، وہ مجھے اکثر ان دنوں میں خواب میں آتی ہیں، تو بیمار ہوتی ہیں اکثر، تو رات بھی خواب آیا، پرسوں بھی آیا، اکثر آتا رہتا ہے، تو ساتھ میں پوری فیملی ہماری، میری وائف بھی، سارے نظر آتے ہیں گھر والے، تو کبھی کو فوت کی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے، تو آج بھی خواب آیا تو اکثر آتا رہتا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ جزاک اللہ۔ آمین و ایاکم۔ انشاءاللہ آپ کی خوابوں کی تعبیریں معلوم کرتے ہیں۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مرحومہ ہمشیرہ کو خواب میں بیمار حالت میں دیکھا ہے۔ بیمار حالت میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، ان کے لیے دعا و اصالِ ثواب کریں، اور عرض یہ ہے کہ ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، اور اس کا طریقہ نماز کے احکام میں مل جائے گا، امیر اہل سنت کی کتاب ہے صحیح نماز کے موضوع پر، تو وہاں سے دیکھ لیں، دعا ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے قضاء نمازوں کا طریقہ، یہ بکلیٹ ہے چھوٹا سا، آپ اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سائل نے یہ کہا کہ اپنی والدہ کو اپنے خوبصورت پاؤں انہوں نے دیکھے ہیں۔ کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اپنے جسم کو ہی دیکھنا، تو اس کی کوئی خاص انٹریکشن بھی نہیں ہے، صحیح، خاص اس کا سینیریو نہیں ہے، ایک نیچرل بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سانپ کو تھوکتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہے، انہوں نے لفظ تھوکنا استعمال کیا ہے، ہاں جی، تو عموماً تو سانپ یا کاٹتا ہے یا زہر ہوتا ہے وہ تھوک، جی، تو اچھا نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی ہے، اور یہ خواب میں سانپ دیکھنے کے تعلق سے کچھ اپائے، حل، علاج کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر بھی آپ کو ایزیلی دیکھنے کو مل جائے گی۔ قرآن کریم حضور کسی کو دینا تحفتاً،
اس کی یہ بھی سوال تھا. اچھا ہے, نیک کام ہے قرآن مجید تحفے میں دینا کسی مسلمان کو, ٹھیک ہے, تو اچھا ہی اس کو کہیں گے, خاص اس کی تعبیر تو ذہن میں نہیں ہے, لیکن ایک نیک عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کو پازیٹیو ہی سائن کہیں گے. اللہ پاک سائل کو, دینے والے کو, لینے والے کو, ہم سب کو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. نیت ویسے جو بھی کالر تھے ہمارے, وہ آپ بھی نیت کیجئے, اور ناظرین آپ سب بھی نیت کیجئے, میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ صفحات روزانہ آپ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں. 2 صفحے, 3 صفحے, 1 صفحہ, 1 رکوع, یعنی جو آپ کے لیے آسانی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے. اور ذہن نصیب اگر آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی بھی آپ کو سعادت ملے گی. حضور, مرحومین کو کھانا پکا کر دینا اچھا ہے, ہو سکتا ہے زندگی میں یہ خدمت کرتے ہوں, اچھا, اور ایک اچھا کام کرتے ہو اپنے آپ کو دیکھا ہے. صحیح صحیح. تو جاگتے ہوئے کچھ پکا کر ہاں جی, مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں کو کھلا دے, صحیح, انشاءاللہ برکت ہوگی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ایک اور سوال تھا کہ بند دکان ہے اور اس میں انہوں نے سانپ نکلتے ہوئے دیکھا تھا, اور ساتھ میں ایک ایسا کیڑا تھا کہ جس نے کاٹا ہے اور ان کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی. تو یہ سائل کا سوال تھا حضور. غیر مربوط سا ہے. اب وہ دکان بند کس وجہ سے ہے, کیا واقعی دوبارہ کھولنے کا ارادہ ہے, نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے دکان بند ہو گئی ہو کسی ناکامی کی وجہ سے, نقصان کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے, اور ان کے ذہن میں کچھ مختلف خیالات آتے ہوں, وہی ان کو خواب کی شکل میں نظر آئے. تو چونکہ کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہے تو کچھ خاص تو عرض نہیں کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے. البتہ اگر آپ کی چلتی دکان تھی, بند ہو گئی اور آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں جی, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق حلال میں آسانیاں عطا فرمائے. آمین آمین. حضور, میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی جی. کبھی کبھی نا کالز آتی ہیں, تو کالز اتنی ساری ایک ہی ٹاپک پر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج اسنیک ڈے ہے, آج سانپوں کا دن ہے. تو میرے پاس ابھی میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں, سوالات معلوم کر رہا ہوں, تو ان کے جوابات تو سانپ 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 ہی آتے. مطلب اس طرح یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے وجہ ہے؟ ایک ہی طرح کی بہت سارے لوگوں کے اندر اس طرح کی تھاٹس کا آنا, یا پھر اس طرح کی چیز ایک کی ہے تو دوسرا بھی ملی جلی, یار مجھے بھی خواب میں سانپ آیا تھا, سانپ آیا تھا. تو ایک ہی طرح کے خواب کا اتنی زیادہ کوانٹٹی میں لوگوں کو دکھائی دینا, اور ایسی چیز جس کا نارملی میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید یہ ایک ناپید, ایک رینگنے والا یہ جانور ہے, یعنی اس طرح سے کہ بہت کم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے جی میں نے نہیں دیکھا. آپ نے بھی نہیں دیکھا. یہ بات تو صحیح آپ نے کہی ہے کہ ریئل میں سانپ جو ہے وہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. ناظرین میں سے بھی شاید کچھ ہی ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا. ہاں جی. اور اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے جی, اور کوئی تمنا کرتا بھی نہیں ہے. تو لیکن خواب میں ایک بکثرت نظر آتا ہے, یہ تو ہے, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. شاید اگر ہم رینکنگ کریں سوالات میں تو شاید ٹاپ پر جو ہے وہ سانپ ہی آئے. اب واللہ علم یہ توجیہ کس حد تک درست ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن ایسا لگتا ہے کیونکہ اس کی جو مجموعی تعبیریں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. یعنی اگر میں ایک جملے میں کہوں اور سب سے بنیادی بات کہوں تو برا شخص, اب وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب واللہ علم لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے بہت زیادہ ہے کہ وہ دوسروں کے حق میں اچھے نہیں ہیں, اور وہی چیزیں ان کو خود بھی نظر آتی ہیں, دوسروں کے بارے میں بھی نظر آتی ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ تو کیس ٹو کیس ہی کہا جائے گا. صحیح. لیکن سانپ کے خواب بہرحال بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. حضور, خواتین کو ایک ایسی رینگنے والا کیڑا ہے جس کا سوال میرے اسکرین پر موجود ہے, اور کاکروچ, لال بیگ. خواتین کا اس طرح سے ان سے ڈرنا بڑا مشہور ہے, اور سوال میں سائل نے بھی یہی کہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والے ہیں جنہوں نے خواب میں بہت سارے کاکروچ یہ دیکھے ہیں, تو وہ ان کو مارتی ہیں تو وہ سائز میں کافی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جب مارتی ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو کہہ رہے کہ ہمارے کچن میں بھی کافی اس طرح کے لال بیگ ہیں جن کو میرے گھر والے روزانہ الیکٹرک ریکٹ کے ساتھ مارتی رہتی ہیں، تو پلیز اس کا حل بھی بتائیں، اور اس خواب سے جان چھوٹ جائے ان کی، تو یہ ایسا کیا کریں؟ ان کے لیے تو لگتا ہے کہ چونکہ انہوں نے خود ہی بیان کیا کہ گھر میں یہ بکثرت پائے جاتے ہیں، تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ گئی، تو ان کے حق میں تو یہ کوئی خاص تعبیر اس کی نہیں ہوگی۔ البتہ ویسے جنرلی حشرات کا دیکھنا، کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے، لیکن جس کے گھر میں اتنی کثرت سے ہیں تو یہی عرض کریں گے کہ اس کا پرماننٹ علاج کیا جائے۔ ایسی دوائیں ہوتی ہیں کہ جو کچن میں یا گھر کے اندر فرنیچر میں بھی ہو جاتے ہیں، یوز کی جائیں جس سے یہ چیزیں مر جاتی ہیں۔ دوسرا، ان کے پیدا ہونے کے سبب کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، صفائی ستھرائی زیادہ اچھے انداز پر کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جو کچن کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو رکھنے کا، کرنے کا، کیبنٹس کا، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، پورا ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جو ماہر خواتین ہوتی ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اور بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی چیزیں لے کے تو نہیں گھومتے، جراثیم ہی لے کے گھومتے ہوں گے، تو اپنی گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر الیکٹرک ریکٹ سے مارنا، اس بارے میں کسی مفتی صاحب سے رہنمائی لے لی جائے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو جو حکم ملے تو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور میسیج تھا، اور وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سائل کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک صحت مند گائے ہے سینگوں والی، اور جو بھاگ رہی ہے اور میرے گھر آ رہی ہے۔ میری امی کے گھر جب میں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو امی نے گھر کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا، میں نے اور امی نے اس کو دیکھا ہے، اور پھر میرے ابو کو بلایا اور وہ دروازے سے اچھی طرح سے اس کو باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک خواب ہے، اور اس کے بارے میں یہ تعبیر جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے۔ سائل نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ کس جگہ پر رہتے ہیں، واقعی ان کا گائے پالنے کا یا جانور پالنے کا سلسلہ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو بعض اوقات تو دیکھیے دیہاتوں کے اندر یا شہروں میں بھی جو بڑے گھر ہوتے ہیں، بعض لوگ جانور گھروں میں پالتے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، ایک روٹین کی بات ہے۔ بعض اوقات جانور جب پالتے ہیں تو بھاگتے بھی ہیں، پیچھے بھی آتے ہیں، بہت ساری چیزیں، انٹریکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کبھی رزق کی بھی علامت ہوتی ہے، کبھی یہ عورت کی بھی دلیل ہوتی ہے، کبھی یہ رزق میں تنگی کی علامت ہوتی ہے، کبھی رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر وہ جیسی گائے اور جیسا اس کا کلر اور جیسی اس کی جسامت، موٹی ہے، کمزور ہے، صحت مند ہے، تو اس کے اعتبار سے پھر اس کا فرق کیا جائے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو خواب میں کچھ کھانے پکانے کی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو جیسے کوکنگ آئل ہے، یہ تحفے میں دینا، یہ سائل نے پوچھا ہے ہم سے کہ اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں تحفے میں دینا، اس کو خواب میں یہ دیکھنا، اور اتنا زیادہ کھانا کہ جو معمول میں یا حقیقت میں ہم نہیں کھاتے ہیں۔ ایک کوانٹٹی یہاں مینشن انہوں نے کی ہے، یعنی بہت زیادہ کھانا، خواب کے اندر کھانا، یہ دو ڈائمینشن اس سوال کے اندر ہیں۔ دیکھیے پہلا تو روٹین کی بات ہے، چیزیں لینے دینے کا سلسلہ رہتا ہے، صحیح، اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ اوکے، اور زیادہ کھانا اچھا نہیں ہے، اس سے کوئی یہ پازیٹیو سائن تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے زیادہ کھانے کی عادت ہو یا کوئی خیال ہو، تو البتہ اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ میں نے خواب دیکھا جی، خواب میں اس طرح ہے کہ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر شادی کی کوئی ترکیب ہے اور وہاں پر میلاد شریف ہو رہا ہے۔ میلاد شریف میں امیر اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، تو ہم جلدی سے چارپائی پر ان کے لیے اچھی سی چادر وغیرہ بچھا دیتے ہیں کہ امیر اہل سنت یہاں پر جلوہ گر ہوں گے، لیکن وہ عاجزی کے طور پر عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ منظر میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ امیر اہل سنت ماشاءاللہ حشاش بشاش چہرہ اور سر پر سفید امامہ شریف کا تاج اور سفید لباس۔ تو میں نے اس کی تعبیر پوچھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی زیارت کرنا کیا تعبیر ہے؟ کیا تعبیر ہے اس خواب کی حضور؟
بہت ہی مبارک ہے. دیکھیے اللہ پاک کے ولی کی زیارت کرنا, نیک شخص کی زیارت کرنا, اور اگر آپ مرید بھی ہیں امیر اہل سنت سے تو اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرنا اور اپنے گھر میں دیکھنا, تو یہ محبت کی بھی علامت ہے اور ان کی برکت ملنے کی دلیل ہوتی ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ جن بزرگ کی آپ زیارت کریں, آپ کے پیر و مرشد ہیں یا امیر اہل سنت ہیں یا جنرلی کوئی بھی اپنے کسی جامع شرائط پیر کی زیارت کرتے ہیں, تو ان کے احکامات پر عمل کریں. جس طرح وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, جس طرح آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتاتے ہیں, تو اس کے موافق کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی. اور اس کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے اپنے گھر پر آنے کی تمنا بھی دل میں ہوتی ہے کہ کاش یہ کبھی تشریف لائیں. یا بندہ تصور کرتا ہے, خواہش کرتا ہے, تو وہی خواہش اور وہی تصور ہمیں خواب کی شکل میں بھی نظر آتا ہے. تو بہرحال ایک بابرکت اور ایک اچھا خواب ہے. اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائیں. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے بہت سارا خیال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی